بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب حافظ افضال فروقی صاحب جو کہ پیغمبر انقلاب کے عنوان پہ گفتگو فرما رہے تھے، اب میں بلا تمہید دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف المناوی صاحب مدرس مرکز ابن مسعود الاسلامی لاہور، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے ہمارے خطیب محترم جناب فضیلت الشیخ بڑے ہی مشفق و مربی استاد حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف المناوی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہم اس وقت پیغمبر انقلاب پروگرام کے اندر موجود ہے۔ بہت ہی قیمتی اور پیارا عنوان قائم کیا گیا۔ آپ احباب دل جمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا میں انقلاب کب آتا ہے، اس کے کئی ایک جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، جب کوئی انسان اللہ کی صحیح معنوں میں پہچان کر لے تو اس وقت اس انسان میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اور اگر پوری قوم میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے تو پوری قوم میں انقلاب آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے تو آپ نے جو سب سے بڑا کردار پیش کیا، لوگوں کو اللہ کی ذات کا تعارف کروایا، اللہ کی ذات کی ہیبت، طاقت اور قوت کے بارے میں بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی سزائیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس حوالے سے بتایا۔ جب لوگوں کی ذہن سازی ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں والا، قوتوں والا، بڑی عظمت اور کبریائی والا ہے، تو لوگوں کے اندر انقلاب پیدا ہوا کہ لوگوں نے گناہ چھوڑے، اللہ کی معصیتوں کو چھوڑا، نافرمانیوں کو چھوڑا اور اپنا تعلق کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا۔ تو انقلاب کے اندر جو بہت بڑی بنیاد ہے وہ ہے کہ انسان میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ اور جب کسی انسان میں اللہ کا ڈر آ جائے پھر اس انسان کو لمبے چوڑے وعظ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس انسان کو لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا ہے۔ آپ اسے قرآن مجید کی ایک آیت سنا دیں، آپ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا دیں، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوری طور پہ وہ معصیت کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو اختیار کر لیتا ہے۔ آئیے تقوی کے حوالے سے کچھ بنیادی 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد متقین کی 2 بڑی بڑی علامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں پہچان ہو کہ متقین
کون ہوتے ہیں اور ہم بھی اس تقوی کو اختیار کریں. جب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ گیا سمجھو ہماری زندگی میں انقلاب آ گیا. سب سے پہلی چیز حصول تقوی. اس تقوی کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ یہ تقوی ہمارے دلوں کی زینت کیسے بنے گا؟ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں کیسے آئے گا؟ تو اس کا جواب سنیے. اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں اس وقت آئے گا جب اللہ کی ذات کا صحیح تعارف ہوگا، اللہ کی ذات کی صحیح پہچان ہوگی. اور جب کوئی انسان اللہ کو صحیح معنوں میں پہچان لے اور جان لے، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے اختیارات کو، تو اس کے بعد وہ انسان اللہ کو معبود برحق جانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. اللہ کی ذات کو پہچاننے کے بعد اس کے دل میں جو اللہ کا ڈر پیدا ہوا، یہ ڈر اس انسان کو مجبور کرتا ہے عبادت پر. اور پھر عبادت جو بھی ہو یہ اسے اختیار کرتا ہے. عبادت نماز کی صورت میں ہو، یہ 5 وقت رب کے دربار میں حاضری دیتا ہے. عبادت روزے کی صورت میں ہو، یہ روزہ صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے. عبادت حج اور عمرے کی صورت میں ہو، یہ حج عمرے کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، بہن بھائی چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے مکہ میں حاضری دیتا ہے، وہاں عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے. اور اگر عبادت کی صورت جہاد بن جائے تو یہ تلوار لے کے، بندوق لے کے مقابلے میں نکلتا ہے، دشمنوں پہ وار کرتا ہے. یہ اسلام کی بلندی کے لیے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے میدان میں آتا ہے اور دشمنوں پہ وار کرتا ہے، یا مار دیتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے. جو بھی صورت ہو، یہ انسان اللہ کی عبادت کی جو بھی شکل اس کے سامنے آئے، جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا، اس کو معبود جان چکا اور اس کے سامنے جھک چکا، تو جو مالک کا حکم آتا جاتا ہے یہ اللہ کا حکم پورا کرتا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہر عبادت کا مقصد تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے. تو آئیے حصول تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اس کی عبادات کو بجا لائیں گے اور جو بھی عبادت رب نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اس کو ادا کرتے جائیں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے گا، اللہ کا خوف ہو جائے گا. اور یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیں، ایک آدمی 50 سال، 60 سال، 70 سال عبادت کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. 70 سال کی نمازیں، 70 سال اس نے بے شمار عبادات کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر نہیں. حرام خوری ہے، حرام کھانا ہے، سود کھانا ہے، معاملات کی خرابی ہے اور کسی کی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے. یاد رکھیے 70 سال کی عبادت جس نے اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں کیا، یہ ساری عبادت بیکار اور رائے گاہ ہے. عبادت وہ ہے جو میرے اور تیرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دے. اور دوسری بات، جب یہ گوہر نیاب ہمیں حاصل ہو چکا، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ چکا، ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں مسجد کے نمازیوں میں اضافہ، صبح شام کے نمازیوں میں اضافہ، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں اضافہ، اور دین کے ساتھ محبت، پیار، افطاری پہ خرچے، سحریوں پہ خرچے. بے حد لوگ دین کے قریب آتے ہیں. جب دین کی قربت نصیب ہوتی ہے، جو ہی ماہ رمضان کا اختتام، عید الفطر کا چاند نظر آیا، تو کون میں کون، زندگی رہی تو اگلے سال ملیں گے،
یہ حصول تقوی ماہ رمضان کے اندر کچھ عبادات کر کے ہم اللہ کے قریب ہوئے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، ہم نے صدقہ بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، دروس بھی سنے، خطبات بھی سنے، تقوی تو ہمیں حاصل ہو گیا، لیکن اب بقائے تقوی، یہ گوہر نایاب جو ہمیں حاصل ہوا، اس کو باقی کیسے رکھنا ہے؟ کہیں یہ گوہر نیاب ہم سے نکل نہ جائے، کوئی اور چھین کے نہ لے جائے۔ ہمیں جو تقوی اللہ کی نعمت نصیب ہوئی ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پاس رہے ہی نہ، کوئی چور چوری کر کے لے جائے، کوئی ڈاکو ڈکیتی کر کے لے جائے۔ اس تقوی کو باقی کیسے رکھنا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تقوی حاصل ہو چکا، اب اس تقوی کو باقی کیسے رکھنا ہے؟ علماء امت نے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ نقطہ بیان کیا ہے، لوگوں اگر تمہیں تقوی مل جائے، اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، اس کو تم باقی رکھنا چاہتے ہو، اس کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی مجلس میں بیٹھو، طلباء کی مجلس میں بیٹھو، اور نمازیوں کی مجلس میں، تہجد گزاروں کی مجلس میں، قرآن کے قاریوں کی مجلس میں، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرتے رہو، تمہارا تقوی باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیسے ہے؟ اچھا دوست جس طرح کستوری اٹھانے والا ہے، یا آپ کو تحفہ دے دے گا، یا آپ اس سے خرید لیں گے، یا جتنی دیر آپ اس کی مجلس میں موجود ہیں آپ کو خوشبوئیں آئیں گی۔ نیک لوگ، نیک آدمی کے پاس آپ کا بیٹھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یا کوئی اچھی بات ملے گی، یا آپ کے لیے دعائیں خیر ہو جائے گی، یا جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو اچھی باتیں ملتی رہیں گی، آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرو۔ قرآن مجید کا مطالعہ تو آپ کرتے ہیں، قرآن مجید میں ایک سورہ کہف ہے 15ویں پارے میں، جہاں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ غار والے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے، عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے اپنے علاقوں کو، کوٹھیوں بنگلوں کو چھوڑ کے غاروں میں نکل گئے، جا کے غار میں چھپے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ ان غار والوں کے ساتھ ایک کتا بھی ہے، غار والوں کے ساتھ ایک کتا بھی ہے۔ جاؤ سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، جہاں آپ کو اصحاب کہف کا ذکر ملے گا، وہاں اس کتے کا ذکر ملے گا۔ اس کتے کا ذکر قرآن میں کیوں؟ قرآن پاکیزہ کتاب، صاف ستھری کتاب، عظیم کتاب ہے، اس پاک کتاب میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیوں ہے؟ جاؤ مفسرین کو پڑھو، مفسرین نے لکھا یہ کتا نجس ہونے کے باوجود نیک لوگوں کی صحبت میں آ گیا۔ میرے رب نے اس کتے کا اپنے قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ 3 اصحاب کہف، چوتھا ان کا کتا، 5 اصحاب کہف، چھٹا ان کا کتا، 7 اصحاب کہف، 8واں ان کا کتا۔ اس کتے کا میرے رب نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں بار بار، تقریباً 4 مرتبہ اس کتے کا ذکر قرآن میں، جو کتا نجس ہے، لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا، اللہ نے اس کتے کا ذکر اپنے قرآن میں کر دیا۔ ہم نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، ہمیں مقام نہیں ملے گا، اللہ ہمارا تذکرہ نہیں کرے گا، ہمیں عزت شان عطا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ ایسا کیوں نہیں؟ علماء کی مجلس میں بیٹھو، طلباء کی مجلس میں بیٹھو، صالحین کی مجلس میں بیٹھو، نمازیوں کو دوست بناؤ، تہجد گزاروں کو دوست بناؤ، قرآن کے قراء کو اپنے دوست بناؤ۔ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تقوی تمہارے دلوں کی زینت بنا رہے گا، اور تم جس طرح وہ نیک ہیں، ایک دن ضرور آئے گا اللہ تمہیں بھی تہجد کی توفیق دے گا، ایک دن ضرور آئے گا اللہ تمہیں بھی تلاوت قرآن کی توفیق دے گا۔ نیک مجلس کا بڑا اثر ہے اور بری مجلس کا بھی بڑا نقصان ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی زادہ ہے، نبی کی کمائی کھانے والا، نبی کے گھر میں پلنے والا ہے، کنعان اس کا نام ہے، لیکن بری مجلس نے، بری صحبت نے اس کنعان بیٹے کو کافر بنا دیا۔ بری مجلس نے
اور شاید آپ میں سے کوئی تاریخ کو جانتا ہو، غازی محمود دھرم پال کو شاید آپ جانتے ہو۔ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے ہفت تقلیب کے اندر باقاعدہ اس کی حالات نقل کیے۔ غازی محمود دھرم پال یہ ایک مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہونے والا تعلیم یافتہ انسان تھا، لیکن ہندوؤں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بالآخر نتیجتاً غازی محمود دھرم پال اسلام کو چھوڑ کے ہندو بن گیا۔ بری مجلس نے اس کو ہندو بنا دیا، اور پھر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ پہ، جب انہوں نے ایک خط لکھا جس میں غازی محمود دھرم پال کو تنبیہ کی، اب بڑا وقت گزر چکا، اللہ سے ڈر جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، ہندو مذہب چھوڑ دو۔ غازی محمود دھرم پال نے جب قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کا خط پڑھا، بار بار پڑھتا گیا اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نیک لوگوں کی صحبت کا بڑا اثر ہے، آپ ان کی مجلس اختیار کیجئے، آپ کا تقوی باقی رہے گا۔ جب آپ کی مجلس بدل جائے گی آپ کا تقوی ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا نقطہ تقوی کے حوالے سے یہ ہے کہ تقوی کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے سگریٹ پی پی کے منہ سے بدبوئیں آ رہی ہے اور اٹھتے وقت کہتے اللہ میں تو اس سے بڑا ڈرتا ہوں، اللہ میں تو اس سے بڑا ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ رب کے سامنے جھک جاؤ، نماز پڑھو تب کہو میں اللہ تو اس سے ڈرتا ہوں، روزہ رکھو کہو میں اللہ تو اس سے ڈرتا ہوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے کہو یا اللہ میں تو اس سے ڈرنے والا ہوں تو قبول فرما۔ عبادت کر کے پھر رب کو کہو یا اللہ میں تو اس سے ڈرنے والا ہوں۔ عبادت کچھ بھی نہ کی جائے اور بندہ کہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ایسا انسان اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ آئیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے ایک اس آیت کے اس ٹکڑے کی تفسیر کی ہے، کہتے ہیں یطاع فلا یعصى، لوگو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے جس میں نافرمانی نہ ہو، ایسی اطاعت ہو نافرمانی نہ ہو۔ آج ہم اطاعت بھی کرتے جا رہے ہیں، نافرمانیوں کے بھی انبار لگے ہیں۔ کیسی اطاعت ہو؟ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کی وادی ہے، رات کا وقت ہے، چاند چمک رہا ہے، یہ دیوار کے سائے میں جا رہے ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جاہلیت کی محبوبہ اناق نامی نے آواز دی، کہا ابو مرثد میرا گھر پیچھے رہ چکا، آ رات میرے پاس گزار، پرانی یادیں تازہ کرے۔ ابو مرثد نے پتہ کیا کہا تھا؟ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ کہا بی بی انی اسلمت، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ مسلمان غیر عورتوں کے گھروں میں رات نہیں گزارتے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ایسا تقوی ہو، ایسی اطاعت ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اللہ کا ذکر کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، مسجد میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت، اور گھر میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت، سفر شروع کرنا ہے واپس آنا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ان کو پڑھا جائے اور کبھی اللہ کے ذکر کو بھلایا نہ جائے۔ اور تیسری بات، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی زبان پہ نہ شکری کا کلمہ نہ ہے۔ تین باتیں، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اتقوا اللہ حق تقاتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے، اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ ہو، اس کا ذکر ہو، بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے۔ آئیے اگلی بات میں جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، متقین کی دو نشانیاں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ دو نشانیاں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ متقی انسان وہ ہے جب اس کے سامنے کوئی گناہ آ جائے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاؤن،
وخیر الخطائین التوابون، حضور نے فرمایا سارے انسان گناہگار ہے، بہترین گناہگار جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ متقی انسان کی پہلی صفت، جب اس کے سامنے کوئی گناہ ہے، اب گناہ کے اسباب موجود ہے، وسائل موجود ہے، تو متقی انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر جائے، جو اللہ سے ڈر جائے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، گناہ چھوڑ دے، یا کوئی دوسرا کہے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا تو گناہ چھوڑ دے، یا کوئی بندہ قرآن بھی اس کا مسئلہ سمجھا دے تو اللہ سے ڈر جائے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تینوں باتوں پہ دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، جب کوئی گناہ سامنے آیا تو یہ انسان اللہ سے ڈر گیا۔ صحیح بخاری میں 7 مقام پہ یہ حدیث آئی ہے، حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن 7 بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ان 7 بندوں میں سے ایک وہ بندہ ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، وہ بندہ جس کو کسی عورت نے دعوت دی، برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ عورت کیسی ہے؟ بازاری عورت نہیں ہے، بازاری نہیں ہے، ذات منصب و جمال، بڑے اونچے خاندان والی، حسب نسب والی اور کمال درجے کی خوبصورت عورت ہے۔ اس نے برائی کی دعوت دی۔ ایک یہ ہے کہ برائی کے لیے اسباب کو اختیار کرنا، برائی کے لیے راستے تلاش کرنا، پیسہ خرچ کرنا۔ یہ ہے کہ عورت دعوت دے رہی ہے، حسب و نسب والی ہے، خوبصورت بھی کمال درجے کی ہے، اب اس نے برائی کی دعوت دی، لیکن اس کو پتا نہیں میں جس کو برائی کی دعوت دے رہی ہوں یہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، بی بی تو بھول گئی ہے، تجھے غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ منتیں سماجتیں کر رہی ہے، واسطہ ڈال رہی ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ کیا مجال ہے یہ غیر محرم عورت کی طرف جھانک بھی جائے؟ یقین نہیں آتا تو جناب یوسف کو دیکھ لو، بی بی کہتی ہے ہی طلاق، میری طرف دیکھ، اب دروازے بند ہو چکے، دنیا کے جتنے مشکوک راستے تھے وہ سارے بند ہو چکے۔ اب زلیخا کہتی ہے ہی طلاق، ہی طلاق۔ جناب یوسف کی زبان پہ کیا کلمہ تھا؟ معاذ اللہ، بی بی اللہ کی پناہ، معاذ اللہ۔ جب برائی سامنے آئے اللہ کے ڈر کی بنا میں اس کو چھوڑ دے۔ انقلاب یہ ہے، انقلاب یہ ہے۔ دوسری بات، اگر آدمی برائی کا ارتکاب کرنے لگے، دوسرا کہے یا اللہ کا خوف کر، کیا کرنے لگا؟ اللہ سے ڈر جا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا غار والوں کا، غار میں 3 بندے قابو آ گئے بارش کی وجہ سے، اوپر سے ایک چٹان آئی، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا، کافی زور لگایا، چٹان پیچھے نہیں ہٹ رہی، کہا ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ کہنے لگے اگر زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے تو آج وہ پیش کرو، شاید اللہ تعالیٰ نجات دے دے۔ 3 بندے ہیں، ایک بندے نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی، میں اس سے بڑا پیار کرتا، جس طرح کوئی بندہ کسی عورت سے محبت کرتا ہے، میں نے اس کو برائی کی دعوت دی، میں نے اسے برائی کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ 1000 دینار لے کے آ۔ کتنے پیسے؟ 1000 دینار لے کے آ۔ 9000 دینار جمع کرے اور نہ میں اس کے ساتھ برائی کروں۔ وہ دیوانہ تھا، اس نے جی محنت کی، کوشش کی، 1000 دینار جمع کر لیے۔ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دینار تھا نا، دینار سونے کا ہوتا ہے، اس وقت 1 دینار کی قیمت 40,000 بنتی ہے۔ 40,000 1 دینار کی قیمت،
یعنی 40 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا اتنے پیسے لے کے آ. خیر اس نے 40 لاکھ جمع کر کے اس بی بی کو دے دیے. یہ تیرا مطالبہ تھا, یہ پیسے پکڑو اور میرے ساتھ برائی کرو. اب بی بی مجبور ہو گئی. یہ خلوت میں چلے گئے, تنہائی میں چلے گئے, دنیا کے سارے اسباب ختم, سارے اسباب منقطع. اب کوئی دنیا کی طاقت ان دونوں کو برائی سے روک نہیں سکتی. کوئی دنیا کی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. ایک ہی طاقت ہے, وہ اللہ کا ڈر ہے. جب خلوت میں پہنچے کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی ممانعت نہیں. یہ بی بی اللہ والی ہے. اس نے پتا کیا کہا, اتق اللہ, اتق اللہ, اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا, اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا. اتنا اخلاص, اتنی مٹھاس, اتنی شیرینی اس بی بی کے اتق اللہ کہنے میں. اور جو آدمی 40 لاکھ اس نے کوئی سال 2 سال 3 سال تو کمانے میں لگائے ہوں گے, اس نے یہ نہیں کہا کہ بی بی تو نے اتق اللہ کہنا تھا تو پہلے دن کہہ دیتی, اور تو نے مجھے اللہ سے ڈرانا تھا تو شروع میں ڈرا دیتی. 40 لاکھ میں ادا کر چکا ہوں, اب تو اللہ اللہ کی باتیں کرتی ہے, اللہ سے ڈراتی ہے. نہیں, اس بی بی کے اتق اللہ کہنے میں اتنا اخلاص تھا, اتنی محبت تھی, اتنی مٹھاس تھی. بس اس نے اتق اللہ کہا, اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا. ایسا ڈر پیدا ہوا کہتا ہے یا اللہ میں نے پیسے بھی چھوڑ دیے, برائی بھی چھوڑ دی. پیسے بھی 40 لاکھ, یہاں لوگ 40 روپے نہیں چھوڑتے, 40 لاکھ بھی چھوڑ دیا. اللہ سے ایسا ڈرا, برائی بھی چھوڑ دی. یہ واپس آ گیا اور اس مصیبت میں پھنسا ہے. تو اس نے مصیبت کے وقت یہ لمحہ پیش کیا جس لمحے وہ اللہ سے ڈرا. میں نے اس حدیث پہ غور کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی نمازی بھی ہوگا, روزے بھی رکھنے والا ہوگا, باقی بھی دین کے کام کرتا ہوگا. اس نے اس مصیبت کے وقت اپنی نمازوں کو پیش نہیں کیا, روزوں کو پیش نہیں کیا, تہجدوں کو پیش نہیں کیا, باقی صدقہ خیرات کو پیش نہیں کیا. اس نے اس مصیبت کے وقت اگر پیش کیا اس لمحے کو جس لمحے یہ اپنے رب سے ڈرا, تو پتہ یہ چلا انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے جس لمحے انسان اپنے اللہ سے ڈر جائے. انسان اپنے اللہ سے ڈر جائے, سب سے قیمتی لمحہ انسان کی زندگی کا وہ لمحہ ہے. اس لیے اگر انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں بسا لو. اور تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس 2 بندے آئے, 2 بندوں نے کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کیا. وہ کہتا ہے یہ چیز میری ہے, دوسرا کہتا ہے کہ میری ہے. آپ نے دونوں کے دلائل سنے, دونوں کے دلائل سنے. اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو بھئی میرے پاس تم جھگڑا لے کے آتے ہو, بعض بندے گفتگو کے زیادہ ماہر ہوتے, بڑی گفتگو کرتے, بعض بندوں کو گفتگو کا اتنا طریقہ سلیقہ نہیں آتا. ایک بندہ گفتگو کا ماہر ہے, اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہے, دلائل بڑے پیارے دیتا ہے, میں جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں. اگر میں نے کسی کے دلائل سن کے ایسا فیصلہ کر دیا کہ جس کا حق نہیں تھا اس کو حق دے دیا تو وہ خوش نہ ہو کہ میں نے عدالت نبوی سے یہ فیصلہ کروایا ہے, بلکہ حضور نے فرمایا میں نے اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دیا ہے, آگ کا ایک ٹکڑا انگارہ دے دیا ہے, وہ انگارہ لے کے جا رہا ہے. آپ نے جب یہ حدیث بیان کی مسند احمد کی, یہ صحیح حدیث ہے, فبکر رجلان, آپ نے حدیث بیان کی, پہلے یہ بندہ کہتا یہ چیز میری ہے, وہ کہتا میری ہے. جب آپ نے حدیث بیان کی دونوں بندوں نے رونا شروع کر دیا, دونوں بندوں نے رونا شروع کر دیا. اس کے بعد ایک بولا کہتے اللہ کے رسول میرا اگر حق ہے بھی تب بھی میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں. دوسرا کہنے لگا اگر میرا بھی حق بنتا تو میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں.
یعنی اب یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے مال اس کو دے دو، وہ کہتا ہے اس کو دے دو۔ جاؤ دنیا کے اندر بڑے بڑے جج موجود ہیں، بڑے بڑے فیصل موجود ہیں، ایسا جج لا کے تو دکھاؤ جس نے انقلاب پیدا کیا، اور تم ڈراتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، سزائیں سناتے ہو، تب بھی مجرم اقرار کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ کیسا پیغمبر انقلاب ہے، کیسا انقلاب پیدا کیا۔ ایک ہی بات کی دونوں مدعی مدعا علیہ دونوں رو رہے ہیں، اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو چیز دے دو۔ کیسا جج ہے، کیسا فیصل ہے، ساری دنیا پھر لو، ایسا جج نہیں ملے گا۔ ہم نے اس جج کو اپنایا ہے، اس کی اطاعت کرنے والے اور اس کی اتباع کرنے والے۔ یہ متقین کی پہلی نشانی کہ متقی کے سامنے جب گناہ ہے وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ اس حدیث کو مکمل کر لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے کرو، تم چلے جاؤ، مزید تحقیق کرو، مزید تحقیق کرو۔ تحقیق کرنے کے بعد اگر تمہیں پتا چل جائے کہ فلاں کا حق ہے تو اس کو دے دو، اگر پتا نہ چلے پھر یہ چیز دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی آدھی کر لینا، دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی آدھی کر لینا۔ یہ حدیث مکمل ہوگی۔ یہ تقوی کی پہلی نشانی ہے۔ اور تقوی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ غلطی کا اقرار کر لو، غلطی کا اقرار کر لو۔ یہاں لوگ مانتے ہی نہیں جی میں غلطی تسلیم کر لوں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، غلطی ہو جائے تو غلطی کا اقرار کر لو۔ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ویسے تو بے شمار واقعات ہے۔ مائدہ سلمی کا واقعہ جس سے بدکاری ہو گئی تو وہ نبی پاک کے پاس آئے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کیجئے۔ غامدیہ قبیلے کی عورت کا واقعہ، کہتی ہے مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پاک کیجئے۔ حاتب بن ابی بلتہ نے مکہ کی طرف خط لکھا تھا، کہا حضور غلطی ہو گئی۔ کعب بن مالک کا واقعہ، جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے، کہا حضور غلطی ہو گئی۔ بے شمار واقعات ہے۔ ایک سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث سنانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے زندگی میں نہ سنی ہو، شاید آپ نے زندگی میں نہ سنی ہو، حیران کن حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ وہ نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ رہی ہے۔ حضور کے دور میں طریقہ یہ تھا، پہلے مردوں کی صفیں، پیچھے بچوں کی صفیں، اس سے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ عورتیں بھی مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھتی تھی۔ آپ کی صحابیہ اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے۔ راستے میں ایک صحابی، انہوں نے اس عورت کے اوپر کمبل ڈالا، کمبل ڈال کے جلدی کے ساتھ اس کے ساتھ بدکاری کر۔ اب اندھیرا ہے، وہ عورت بیچاری چیخی، جب وہ چیخی تو یہ بندہ بھاگ گیا، پیچھے سے مہاجرین کی ایک جماعت آئی دوڑ کے، جب وہ دوڑے تو قریب ایک اور شریف آدمی جا رہا تھا، اس کو پکڑ لیا، اس شریف آدمی کو پکڑ لیا۔ عورت سے پوچھا کہ یہی بندہ ہے؟ کہا یہی آدمی۔ وہ قریب سے پکڑا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ مجمع عام ہے، لوگ موجود ہیں۔ کہا حضرت یہ آدمی ہے، اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ جبرن بدکاری کی ہے۔ عورت سے پوچھا گیا یہی آدمی تھا؟ کہا ہاں یہی آدمی ہے۔ اب وہ قریب سے پکڑا گیا۔ ایک بات عورت نے کہا یہی آدمی ہے، اندھیرے میں اس کو اندازہ نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا به فرجموا، اس کو لے جاؤ اور جا کے پتھر مار مار کے رجم کر دو۔ اب صحابہ نے پکڑا، اس کو لے جانے ہی لگے تھے، مجمع عام سے ایک بندہ کھڑا ہوا، مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میری ایک درخواست۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول جس بندے کے بارے میں آپ نے رجم کا فیصلہ کیا ہے یہ مجرم نہیں، یہ مجرم نہیں، میں مجرم ہوں۔ اب اللہ اور اس بندے کے سوا کوئی نہیں جانتا مجرم کون ہے۔ اب ایک بندہ پکڑا گیا اور اس کے بارے میں فیصلہ سنایا گیا۔ اب
اس بندے کے دل میں جو اللہ کا ڈر ہے، ساری دنیا کے دلوں میں جو ڈر ہے، اس ڈر پہ قربان کر دو۔ کتنا ڈر، پتا ہے ابھی پکڑا جائے گا، گھر والوں کے ساتھ آخری ملاقات بھی نہیں ہے، ابھی پکڑ کے گڑھا کھود کے کھڑا کر کے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، یہ اندازہ ہے۔ ابھی زندگی کا خاتمہ ہے، بڑے بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ساری باتیں پیچھے، اللہ کا ڈر غالب، کھڑا ہوا حضرت میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں، مجھے رجم کیا جائے۔ اور لوگوں، یہ پیغمبر انقلاب کا کردار تھا، یہ انقلاب لائے حضور کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر بسا دیا۔ اگر رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کا ڈر اتنا تھا، خود ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میں مجرم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے تقوی کی دوسری علامت، اگر غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لو، مان لو، معافی مانگ لو۔ بندے کے ساتھ معاملہ ہے، اس سے معذرت کر لو، رب کے ساتھ معاملہ ہے، اس سے توبہ کر لو۔ اگر غلطی نہیں مانو گے، آج نہیں مانو گے تو قیامت والے دن تو ماننی پڑے گی کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو چند باتیں رکھی ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم آج کی کانفرنس کا عنوان تھا، اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کہا، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے سینوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، عبادت کر کے ڈرے، عبادت کر کے ڈرے۔ کئی لوگ عبادت کے بغیر ہی ڈرتے پھرتے، عبادت کرے پھر اللہ سے ڈرے، قبولیت کی دعا کرے، اور پھر خدا نہ خواستہ زندگی میں غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے تو غلطی سے پہلے اللہ سے ڈر جائے۔ اگر غلطی کر بیٹھے ہیں تو اس کے بعد غلطی کا اعتراف کر لے، رب سے معافی مانگ لے، بندوں کے ساتھ معاملہ، بندوں سے معافی مانگ لے، اپنے معاملات دنیا میں حل کر کے چلے جائیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ اس موضوع پہ مزید بھی گفتگو ہو سکتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آج کی یہ بزم اور مجلس جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ رواں دوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گاؤں کے بڑے ہی ہونہار طالب علم حافظ شعیب اختر صاحب جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے، اور انہوں نے آج سے 5 سال پہلے درس اندامی کا کورس شروع کیا تھا، تو اب الحمدللہ وہ پایا تکمیل تک تقریباً پہنچ چکا ہے، پیپر قریب ہے۔ تو ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ انہوں نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کو دین کا صحیح معنوں میں خادم بنائے، اور دین پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جتنے بھی ان کے دوست احباب ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے والے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو، دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔